بس آخری بات جو آپ نے پوچھی کہ جو اہل حدیث یا غیر مقلد ہیں ان کا رولہ اور ہے، وہ یہ نہیں ہے کیا ان کا ہر بندہ وہ خود امام ہے، ان کا رولہ یہ ہے، یعنی ان سے وہ تقلید مطلقاً نہیں مانتے، تو ان کے لیے سمپل بات ذہن میں رکھ لیں، وہ کہتے ہیں صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، انہیں کہیں مثلا یہ ایک زید ہے ایک بندے کا نام، یہ تو ان پڑھ ہے اس کو تو عربی نہیں آتی، اب یہ چاہتا ہے قرآن و سنت پر عمل کرے، تو آپ کا قول ہے کہ صرف قرآن و سنت پہ عمل کیا جائے، یہ کیا کرے گا؟ یہ تو مسجد کے امام اور خطیب کے پاس جائے گا نا، تو جو وہ کہے گا وہ کہے گا بھی یہ قرآن و سنت نے کہا، یہ مانے گا یا نہیں؟ یہ تقلید ہو گئی، یہ کیا ہے؟ اس نے تو خود قرآن و سنت کو نہیں دیکھا، اس بندے نے تو قرآن و سنت کو نہیں دیکھا، اب وہ چاہتا ہے آپ نے سمجھا دیا کہ سوائے قرآن و سنت کے کسی کی بات نہ مانی جائے، وہ آپ کے پاس آ گیا، آپ مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، عالم ہیں، علامہ کوکب صاحب کے پاس آ گیا، وہ اس نے کہا جی بتائیں قرآن و سنت کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا قرآن و سنت یہ کہتی ہے، وہ عمل کرے گا کہ نہیں؟ اس نے عمل کیا تو قرآن و سنت پر ہوا یا علامہ کوکب صاحب کی بات پر ہوا؟ تو کوکب صاحب کا مقلد ہو جائے تو جائز ہے، امام ابو حنیفہ کا مقلد ہو تو ناجائز ہے، یہ کیا بات ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ان کی بات مان لے تو وہ قرآن و حدیث ہے، مقلد نہیں بنتا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کی بات مان لے تو وہ قرآن و حدیث نہیں، آپ کی بات قرآن و حدیث ہے اور ان کی بات قرآن و حدیث نہیں، یہ اور طرح کا رولہ ہے، یہ خبط ہے ڈیفرنٹ قسم کا، یہ ایک اور چیز ہے، مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ ان ائمہ کی بات نہ مانو جو قرآن و حدیث کی بتائے، ہم جو کہیں وہ قرآن و حدیث مان لو، تو ہر بندہ امام بن